بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. عزیز القدر بھائیو اور دوستو، ابھی نماز سے پہلے ہم نے حدیث کی کلاس میں اذان کے مسائل پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں. ایک مسئلہ جس کی اہمیت ہے اور جس کی طرف مجھے درس ختم ہونے کے بعد ایک بھائی نے میری توجہ مبذول کرائی، وہ مسئلہ ہے کہ فجر کی اذان میں جو الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم کہا جاتا ہے، تو کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کہا جاتا تھا یا اس کو بعد میں اذان میں شامل کیا گیا؟ تو چونکہ اس کا ہمارے اسی باب سے تعلق ہے، اذان کے باب سے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس سوال کا جواب بھی اسی کے ساتھ ہو جائے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم کے جو الفاظ ہیں فجر کی اذان میں، یہ الفاظ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی آپ کے مؤذن حضرت ابن ام مکتوم کہا کرتے تھے. ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ فجر کی دوسری اذان کہتے تھے، یعنی صبح صادق کے بعد جو اذان ہوتی وہ اذان ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے رمضان المبارک کے دنوں میں. اور عام طور پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے. تو فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ جو ہیں وہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، یعنی آپ کی حیات مبارکہ میں آپ کے مؤذنین یہ الفاظ کہا کرتے تھے. تو یہ جو کہا جاتا ہے بعض لوگوں کے ہاں کہ یہ الفاظ جو ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے اذان میں شامل کیے گئے تھے، یہ بات بالکل درست نہیں ہے، اس کا قطعی طور پر کوئی ثبوت نہیں ہے. اصل بات یہی ہے کہ یہ الفاظ اذان میں شامل تھے اس وقت جب یہ اذان شروع ہوئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کے مؤذنین یہی الفاظ فجر کی اذان میں کہا کرتے تھے. اب ہم تفسیر کے درس کی طرف آتے ہیں. آج میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیات 148 سے 152 تک پڑھی ہیں. ان آیات کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی. ان آیات میں جو ابتدائی آیات ہیں ان کا تعلق تحویل قبلہ کے ساتھ ہی ہے، جس کے بارے میں ہم پچھلے 2 درسوں سے پڑھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے، ایک سمت ہے، هُوَ مُوَلِّيهَا، جس کی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، جس کی طرف وہ منہ پھیر لیتا ہے، جس کی طرف وہ اپنا رخ کر لیتا ہے. ہر ایک کے لیے ایک جہت مقرر ہے. یہاں وَلِكُلٍ کے جو الفاظ ہیں کہ ہر ایک کے لیے ایک جہت اور ایک سمت ہے، اس کے 2 مفہوم ہیں. ایک مفہوم تو یہ ہے کہ ہر صاحب ملت کے لیے، ہر صاحب ملت کے لیے ایک جہت ہے، ایک رخ ہے، ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، ہر صاحب ملت کے لیے. اور ہم پچھلے درس میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ یہودیوں کے ہاں جو سمت ہے یا جو رخ ہے یا جو جہت ہے جس کی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ جہت کون سی ہے؟
بیت المقدس، اور نصارہ کے ہاں جو جہت تھی وہ کون سی تھی؟ وہ مقام جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح پھونکی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اندر جو روح پھونکی گئی، تو وہ مقام جو ہے وہ مقام نصارہ کے ہاں ان کی قبلہ کی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ مسلمانوں کے لیے جو قبلہ ہے وہ کون سا ہے؟ تحویل قبلہ کے بعد وہ خانہ کعبہ ہے، المسجد الحرام۔ تو یہ مفہوم ہے کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے، ہر صاحب ملت کے لیے، یہودیوں کے لیے الگ جہت ہے، نصارہ کے لیے الگ جہت ہے، مسلمانوں کے لیے، اس امت کے لیے ایک الگ جہت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے، ایک سمت ہے، هُوَ مُوَلِّيهَا، جس کی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ ایک تو یہ مفہوم ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اس امت کے تمام لوگوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے، ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے جس کی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے والے لوگ جو ہیں، نمازوں کے اندر رخ کرنے والے جو لوگ ہیں، نمازی ہیں، مسلمان ہیں، وہ کسی ایک سمت میں نہیں ہیں، وہ مشرق میں بھی ہیں، مغرب میں بھی ہیں، جنوب میں بھی ہیں اور شمال میں بھی ہیں۔ تو جو مشرق میں ہیں، جو لوگ مشرق میں ہیں، تو ان کا قبلہ جو ہے وہ مغرب کی طرف ہوتا ہے، اور جو لوگ مغرب کی طرف رہتے ہیں ان کا قبلہ مشرق کی طرف ہوتا ہے، اور جو لوگ جنوب کی طرف رہتے ہیں تو ان کا قبلہ شمال کی طرف ہوتا ہے، اور جو شمال میں رہتے ہیں تو ان کا قبلہ جنوب کی طرف ہوتا ہے۔ المہم یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد چاروں طرف جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان رہتا ہے، اس کو یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ مجھے اپنا رخ مشرق کی طرف کرنا ہے یا مغرب کی طرف کرنا ہے یا جنوب یا شمال کی طرف کرنا ہے، نہیں، اس کو یہ دیکھنا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، چاہے وہ مغرب کی طرف ہو، مشرق کی طرف ہو، جنوب شمال کی طرف ہو، جنوب مشرق کی طرف ہو، جنوب مغرب کی طرف ہو، شمال مشرق یا شمال مغرب کی طرف ہو۔ المہم یہ ہے کہ لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے جس کی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی جہاں کہیں بھی ہو اس کو ہر حال میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے، اس کے لیے جو جہت ہے، جو سمت مقرر کر دی گئی ہے نماز میں رخ کرنے کے لیے، وہ یقیناً ایک ہی سمت ہے اور اس سمت کا نام ہے خانہ کعبہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، قبلے کی سمت کا تعین تو کر دیا گیا، جہت کا تعین کر دیا گیا، ہر ایک کو خانہ کعبہ کی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھنی ہے اس امت کے لوگوں میں سے۔ تو پھر اب اس کے بعد اگلا کیا ہے؟ جہت کا تعین تو ہو گیا، قبلے کا تعین تو ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ابد الآباد کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ حکم نازل کر دیا کہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم جہاں کہیں بھی ہو تم اپنا رخ بیت اللہ شریف کی طرف، مسجد حرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو۔ تو یہ فیصلہ کر دیا گیا اللہ رب العزت کے لیے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیشہ کے لیے۔ اب آگے بڑھیں، آگے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اب اس جھگڑے میں نہ پڑے رہو کہ ہمیں کس طرف رخ کرنا ہے، کس طرف نہیں کرنا، نہیں، رخ کا تعین کر دیا گیا ہر ایک کے لیے، لہٰذا آپ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اب نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لو، اب ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، مسابقت ہونی چاہیے، دوڑ ہونی چاہیے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ کس سلسلے میں؟ مال کے حصول میں، جائیداد کو بنانے میں، بیلنس بڑھانے میں نہیں، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیک اعمال صالحہ جو ہیں ان کو انجام دینے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم نیکیوں میں، نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ غور کریں تو سورۃ الواقعہ کی شروع میں اللہ رب العزت نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا بُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، یہ ایک پہلی قسم، وہ لوگ کہ جن کو ان کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، ما اصحاب المیمنہ،
یہ دائیں ہاتھ میں نام اعمال لینے والے لوگوں کا کیا کہنا. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور وہ لوگ، یہ دوسری قسم، وہ لوگ کہ جن کو ان کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا. ما اصحاب المشأمہ، کیا کہنا ہے ان لوگوں کا جن کو ان کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا. یہ دو قسمیں ہوگی. اس کے بعد والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ، دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے. اور تیسری قسم السابقون السابقون، سبقت لے جانے والے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے والے. اولئک المقربون، یہ سبقت لے جانے والے جو ہیں یہ وہ خوش نصیب حضرات ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت اپنا قرب نصیب فرمائے. کہاں پر؟ فی جنات النعیم، ان جنات میں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا ہے. آنکھ کا دیکھنا یا کان کا سننا تو دور کی بات، کسی بشر، کسی انسان کے ذہن میں ان نعمتوں کا تصور تک بھی پیدا نہیں ہو سکا. ان نعمتوں والی جنات میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ اصحاب المیمنہ داخل ہوں گے. اور دوسرا السابقون السابقون، جو سبقت لے جاتے ہیں، نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کسی کو کہ وہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کے دل میں ولولہ پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو نیک عمل کر رہا ہے ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نیک عمل قبول کرے، لیکن مجھے اس سے اور آگے بڑھنا چاہیے. اگر یہ 1 دینار کا صدقہ کرتا ہے تو میری کوشش ہونی چاہیے کہ میں 2 دینار کا صدقہ کروں. اگر کوئی 2 دینار کا کرتا ہے تو میری کوشش ہونی چاہیے کہ میں 4 دینار کا صدقہ کروں، آگے بڑھنے کی کوشش کروں. اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کسی بھائی کو کہ وہ ظہر کی نماز سے پہلے وہ 2 رکعتیں ہی پڑھتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ 2 کی بجائے 4 پڑھے. اگر کوئی شخص کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ ظہر کی نماز سے پہلے اور ظہر کی نماز کے بعد ٹوٹل 6 رکعتیں پڑھتا ہے، 4 رکعتیں پہلے اور 2 رکعتیں بعد میں، تو اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ 4 رکعتیں پہلے اور 4 رکعتیں بعد میں پڑھے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص ہمیشہ ظہر کی اذان نماز سے پہلے 4 اور ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعتیں پڑھتا رہے تو اس کو اللہ رب العزت جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. تو اس طرح آگے بڑھنے کی کوشش ہو ہر نیکی کے کام میں، ہر نیک عمل میں. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. سورۃ فاطر میں اللہ رب العزت نے ایک اور انداز سے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جو کہ ہمارے چنیدہ لوگ ہیں، ہمارے چنے ہوئے منتخب کردہ لوگ ہیں، ان کو ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا. پھر اس کتاب کے وارث بننے والے جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی 3 قسمیں بیان کی. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کے وارث بننے والے جو لوگ ہیں ان میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں ظالم لنفسی، جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی گناہوں کے ارتکاب کر کے اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں کچھ ایسے ہیں کہ جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں. میانہ روی اختیار کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ دین اسلام کے فرائض کو بھی پورا کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان سے بتقاضۂ بشریت، بحیثیت انسان ان سے خطائیں بھی وارد ہوتی رہتی ہیں، سرزد ہوتی رہتی ہیں، ان سے غلطیاں بھی ہوتی رہتی ہیں. اور ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کی یہی حالت ہے کہ ہم فرائض بھی پڑھتے ہیں، فرض نمازوں کو بھی پڑھتے رہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے رہتے ہیں. تو یہ منہم مقتصد، یہ اسی دوسری قسم میں آتے ہیں. لیکن تیسری قسم کیا ہے؟ ومنہم سابق بالخیرات، کہ جو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے، خواہش یہ ہوتی ہے کہ سارے کے سارے لوگ میرے پیچھے رہ جائیں اور نیک اعمال کے میدان میں سب سے آگے بڑھوں باذن اللہ. اور یہ سبقت کس طرح لے جاتے ہیں؟ اللہ کے حکم کے ساتھ. اللہ فرماتے ہیں ذالک هو الفضل الکبیر، یہ جو آخری جو عمل ہے سبقت لے جانا نیکی کے کاموں میں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے.
اس کے بعد اب ذرا غور کیجیے گا، اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنات عدن یدخلونہا، یہ جتنے بھی لوگ ہیں کتاب اللہ کے وارث بننے والے، جنات عدن یدخلونہا، یہ سارے کے سارے ہمیشہ رہنے والی جنات میں داخل ہوں گے. سنن ترمذی میں ایک حدیث آتی ہے جس میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ ان تینوں قسموں کے لوگوں کو جنت میں کس طرح داخل کیا جائے گا. ان میں وہ لوگ بھی تو شامل ہیں کہ جو ظالم لنفسہ، جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، اور ان میں وہ بھی ہیں جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں. تو ان سب کو جنت کے اندر کس طرح داخل کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سب سے آخری قسم کے لوگ ہیں سبقت لے جانے والے، اللہ رب العزت ان کو بغیر حساب بھی جنت میں داخل کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی کے اندر شامل فرمائے. اور یہ جو درمیانی قسم کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حساب تو لے گا، لیکن ان کے نیک اعمال کی وجہ سے اور ان کا عقیدہ توحید درست ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ہلکا پھلکا حساب لے گا اور پھر ان کو بھی جنت میں داخل کر دے گا. لیکن جہاں تک پہلی قسم کے لوگ ہیں ظالم لنفسہ، یہ بھی آخر کار جنت میں ضرور جائیں گے، لیکن ظالم لنفسہ چونکہ انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہوگا، گناہوں کے ارتکاب کر کے، کبھی جھوٹ بول کر، کبھی غیبت کر کے، کبھی چغل خوری کر کے، کبھی سود خواری کر کے، کبھی جناب کو فراڈ کر کے، کبھی دھوکہ دے کر کے، کسی نہ کسی طرح سے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہوگا اور اپنی جان پہ ظلم کیا ہوگا. تو قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو ان کے گناہوں کی سزا دے کر پھر اس کے بعد ان کو جنت میں داخل کر دے گا. تو یہ تینوں قسموں کے لوگ جو ہیں یہ جنات عدن یدخلونہا، یہ سارے کے سارے جنت میں داخل ہوں گے. لیکن میرے عزیز بھائیوں، ان تینوں قسموں میں سب سے اعلیٰ قسم کون سی ہے؟ سابقوا بالخیرات باذن اللہ، جو نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے والا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے. لہذا ہمیں اس قسم میں شامل ہونا چاہیے. اگر ہم میانہ روی اختیار کرنے والے لوگوں میں شامل ہیں کہ ہم فرائض بھی پورے کرتے ہیں اور گناہ بھی کرتے رہتے ہیں، تو ہمیں اس روش کو چھوڑ دینا چاہیے. اس روش سے ہم اس درجے کو چھوڑ کر ہمیں اگلا مرتبہ اختیار کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کلی طور پر گناہوں سے اجتناب کریں، گناہوں سے اپنے دامن کو پاک رکھیں اور نیکی کے کاموں میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. تو اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے جس کی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھتا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لہذا تم سب کے سب یہ عزم کرو کہ تم سب نے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيْنَمَا تَكُونُوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ تم سب کو لے کے آئے. یعنی جس اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اور جس اللہ نے اس امت کے سارے لوگوں کے لیے ایک ہی قبلہ متعین کر دیا ہے، سارے کے سارے لوگوں کے لیے، اور جن کی تعداد کروڑوں میں ہے، جو پچھلے 1400 سال میں آئے اور جو آئندہ قیامت تک آئیں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، ان سب کے سب اربوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی قبلے کے پیچھے کھڑا کر دیا، ایک ہی قبلے کا پابند بنا دیا. تو جو اللہ یہ کام کر سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ان سارے کے سارے لوگوں کو، وہ جہاں کہیں بھی ہوں، وہ ایک ہی جگہ پہ جمع بھی کر سکتا ہے. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع فرمائے گا، تم سب کو ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی زمین پہ اللہ تعالیٰ اکٹھا کر دے گا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. قدرت کاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر ایک قبلے کے لیے، ایک قبلے کے پیچھے سب لوگوں کو جمع کر سکتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ سارے کے سارے لوگوں کو ایک ہی جگہ پہ جمع بھی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو قدرت رکھتا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں تو آپ اپنا چہرہ پھیر لیں شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. یہاں پر ذرا غور کیجیے، ہم نے اس سے پہلے پچھلے درس میں جو آیت پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. بالکل یہی الفاظ کہ آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، بالکل یہی الفاظ اس آیت میں بھی ہیں. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اور پھر اس سے اگلی آیت میں بھی بالکل یہی الفاظ کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. یہ بار بار ایک ہی قسم کے الفاظ کیوں آ رہے ہیں؟ ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا پچھلی آیت میں کہ آپ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے باقی لوگوں کو بھی خطاب کر کے ارشاد فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہ تم بھی جہاں کہیں بھی ہو، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ کے امتی جہاں کہیں بھی ہیں وہ سب کے سب مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. بالکل یہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت میں بھی ذکر کیے ہیں وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. تو اللہ تعالیٰ ایک ہی حکم بار بار اپنے نبی کو بھی دے رہا ہے کہ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، اور ایک ہی حکم اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو بھی دے رہا ہے کہ آپ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. بار بار ایک ہی حکم کو ریپیٹ کرنا، اس میں حکمت کیا ہے؟ میرے بھائیو، اس میں حکمت بڑی آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے، اور شاید میں نے پچھلے درس میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ تحویل قبلہ کا جو حکم تھا یہ ایک بڑے فتنے کا باعث بنا. تحویل قبلہ کا حکم ایک فتنے کا باعث بن گیا، حتیٰ کہ لوگوں نے اعتراضات کرنا شروع کر دیے. مسلمانوں میں سے ہی وہ منافق تھے لیکن ان کا شمار مسلمانوں کے اندر ہوتا تھا. منافق جو تھے وہ بھی اعتراض کرنے لگے اور کہنے لگے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. اور ان کو کیا ہو گیا کہ انہوں نے وہ قبلہ چھوڑ دیا جس کی طرف یہ رک کر کے نمازیں پڑھتے رہے 16-17 مہینے ہجرت کے بعد بھی، اور اب ان کو کیا ہو گیا کہ اب یہ مسجد حرام کی طرف خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے لگے ہیں. منافقوں نے جن کا شمار مسلمانوں میں ہوتا تھا انہوں نے اعتراضات کیے. اسی طرح یہودیوں نے بھی اعتراضات کیے. یہودیوں نے کیا کہا؟ یہودی کہنے لگے یہ دیکھیں یہ ابھی ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب اچانک ان کو خیال آیا کہ انہوں نے رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ضد ہے، یہ مسلمانوں کی ضد ہے، اور یہ ہٹ درمی ہے مسلمانوں کی کہ مسلمان جو ہے وہ انہوں نے ہمارے قبلے کو پسند نہیں کیا اور ہمارے قبلے کو چھوڑ کر انہوں نے رخ اس قبلے کی طرف پھیر لیا ہے جو کہ مکہ مکرمہ میں. تو انہوں نے بھی اعتراضات کیے. اسی طرح مشرکین مکہ جو ہیں وہ بھی اعتراضات کرتے تھے. انہوں نے کیا اعتراض کیا؟ مشرکین مکہ نے کہا کہ دیکھیں یہ کل تک تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب آخر کار ان کو خیال آ ہی گیا کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا. اب آہستہ آہستہ انہوں نے ہمارا قبلہ مان لیا. مشرکین مکہ نے کہا کہ انہوں نے ہمارا قبلہ مان لیا ہے تو آہستہ آہستہ یہ اپنا دین چھوڑ کر ہمارے دین کی طرف بھی آ جائیں گے. المہم یہ ہے کہ مختلف قسم کے لوگ مختلف قسم کی باتیں شروع کر دی لوگوں نے. تو اللہ رب العزت نے یہ جو فتنے کی ایک فضا سی بن رہی تھی، ہو سکتا تھا، عین ممکن تھا کہ جو سچے مسلمان ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دلوں میں بھی شکوک و شبہات پیدا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کے شکوک و شبہات کا خاتمہ کرنے کے لیے، شکوک و شبہات کا ازالہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار حکم دیا وَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کم از کم 2 مرتبہ حکم دیا کہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہ لوگوں کے اعتراضات کو سن کر اپنے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا نہ کرنا، شکوک و شبہات میں اور وہم میں مبتلا نہ ہونا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم اٹل ہے، یہ فیصلہ حتمی ہے اللہ رب العزت کا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے امتی سب کے سب پر ہمیشہ کے لیے یہ حکم لازم کر دیا گیا ہے کہ جب بھی نماز پڑھیں گے تو آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے. بات واضح ہوگی کہ یہ بار بار حکم کیوں ریپیٹ کیا گیا، اس کی وضاحت ہوگی. کسی کے ذہن میں کوئی اشکال ہو تو سوال کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مدینہ منورہ سے نکل کر اگر آپ سفر کی طرف بھی جاتے ہیں تو سفر میں بھی آپ پر یہ لازم ہے کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. پہلا حکم جو ہے وہ اقامت کے متعلق تھا
کہ اگر آپ مقیم ہیں تو مقیم ہو کر بھی آپ، اور یہ دوسری حکمت ہے، یہ حکم ریپیٹ کرنے کی یہ دوسری حکمت ہے۔ پہلا حکم جو ہے وہ اقامت کے، حالت اقامت سے متعلق ہے کہ اگر آپ مقیم ہوں تو مقیم ہو کر بھی آپ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں، اور یہ جو حکم ہے یہ سفر کے متعلق ہے کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، آپ مدینہ منورہ سے نکل کر جہاں کہیں بھی جائیں، سفر کی حالت میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ نے رخ نماز کے اندر رخ نماز مسجد حرام کی طرف ہی کرنا ہے۔ اس سے ایک ہمیں مسئلہ معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سفر میں بھی فرض نمازیں جب ادا کریں گے تو آپ کا رخ ہر حال میں کس طرف ہونا چاہیے؟ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اور ہمارے بعض دوست جو ہیں وہ اس سلسلے میں بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے پاکستان میں ٹرین پر سفر کرتے ہوئے، جس طرف ٹرین کا رخ ہوتا ہے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح پلین میں بھی، جہاز میں بھی کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ سیٹ پر بیٹھے ہیں تو جیسے بیٹھے ہیں اسی طرح بیٹھے بیٹھے ہی وہ نماز کی نیت کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے جہاز کا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہو یا نہ ہو، اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے میرے عزیز بھائی۔ میں نے پہلے ہی یہ عرض کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا، رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کم از کم 4-5 مرتبہ دیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فرض نماز چاہے آپ حالت اقامت میں پڑھیں یا حالت سفر میں پڑھیں، دونوں حالتوں میں فرض نماز میں یہ لازم ہے کہ آپ کا رخ کس طرف ہو؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ اگر کوئی شخص دانستہ طور پر اس طرح کرتا ہے کہ وہ پرواہ نہیں کرتا اور جس طرف بھی سواری کا رخ ہوتا ہے اسی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھ لیتا ہے دانستہ طور پر، اور وہ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتا، اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے۔ اور ہم پہلے اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ نماز کی بنیادی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آپ کا رخ جو ہے وہ کس طرف ہو؟ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، یہ جو تحویل قبلہ کا حکم ہے، لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق برحق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے، تم جو کچھ بھی کرتے ہو تمہارے اعمال سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، پھر وہی حکم کہ آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں اور سفر کر کے آپ جدھر بھی جائیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اللہ کے نبی کو حکم دینے کے بعد سفر کے متعلق اب اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو حکم دیتے ہیں حَيْثُ مَا كُنْتُمْ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو تم اپنے چہروں کو خانہ کعبہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کرو نماز کے دوران۔ کیوں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ اس کی حکمت بیان کریں۔ اللہ فرماتے ہیں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کی تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے۔ بیت اللہ شریف کی طرف ہی رخ کر کے تم نے نماز پڑھنی ہے، مسجد حرام کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ کیوں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، یہ جو لوگ مختلف قسم کی حجتیں پیش کر رہے ہیں، ان حجتوں کا خاتمہ ہی ہو جائے۔ میں نے ابھی حجتیں ذکر کی ہیں کہ یہودی کیا کہتے تھے؟ یہودی کہتے تھے کہ دیکھیں یہ ہمارے دین کو تو نہیں مانتے ہیں، ہمارے دین کو نہیں مانتے ہیں، لیکن یہ رخ کس طرف کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ بیت المقدس کی طرف۔ یعنی دین ہمارا نہیں ماننا، لیکن ان کا رخ نمازوں کے اندر ہمارے قبلے کی طرف ہوتا ہے۔ یہ ایک اعتراض تھا۔ مشرکین مکہ کا اعتراض کیا تھا؟ ان کی حجت کیا تھی؟ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں ایک طرف تو یہ ابراہیم کا نام لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر قائم ہیں، ملت ابراہیمی پر قائم ہیں۔ ایک طرف ملت ابراہیمی پر قائم رہنے کا دعویٰ ہے اور دوسری طرف حالت یہ ہے کہ جس خانہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اس کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے ہیں، رخ کرتے ہیں بیت المقدس کی طرف۔ تو اس قسم کے اعتراضات کر رہے تھے، یہود بھی کر رہے تھے، مشرکین مکہ بھی کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا ان کے اعتراضات کو چھوڑو، وَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھو، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ یہ ساری حجتیں ختم ہو جائیں، لوگوں کی کوئی حجت بھی تمہارے خلاف باقی نہ رہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں
ان میں جو ظالم قسم کے لوگ ہیں وہ پھر بھی حجتیں کرنا چھوڑیں گے نہیں، یا اپنی روش کو ترک نہیں کریں گے، پھر بھی اعتراضات کریں گے۔ الا الذین ظلموا منہم، یہ پھر بھی اعتراض کریں گے، اعتراضات کرنے سے باز نہیں آئیں گے، لیکن جب یہ اعتراضات کرتے ہی رہیں گے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اے اللہ بتلا دیجئے ان کے اعتراضات کو سن کر ہم کیا طرز عمل اختیار کریں؟ اللہ نے وہ طرز عمل بتلا دیا، وہ کیا ہے؟ فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو، واخشونی، مجھ سے ہی ڈرو۔ یہ جو کچھ بھی کہتے رہے، یہ تحویل قبلہ کا حکم، اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہونے کے بعد یہ جو کچھ بکتے رہیں ان کو بکنا دیں۔ لا تخشوہم، ان سے مت ڈریں، واخشونی، اور مجھ سے ہی ڈریں، کیونکہ میں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اب بیت المقدس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تو لہذا میرا خوف ہی تمہارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، میری خشیت ہی تمہارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے۔ ان کے اعتراضات کو، ان کی حجتوں کو، ان کے بلا وجہ جو شبہات ہیں ان کو آپ جانے دیں اور ان کو کوئی اہمیت نہ دیں، ان کا خوف اپنے ذہنوں میں مت لائیں، بلکہ میرا جو حکم ہے وہ برحق ہے، بالکل برحق سچا حکم ہے، لہذا اس پہ عمل کیجیے اور مجھ سے ہی ڈریے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، یہ بیت اللہ شریف کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا جو حکم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میں نے اس لیے دیا ہے لِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دوں۔ یہ نعمت کون سی ہے؟ یہ نعمت ہے قیادت کی۔ قیادت کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے سونپی اس امت کو، اللہ فرماتے ہیں یہ نعمت میں تمہارے اوپر مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ یہودی یہ کہتے تھے کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہوئے گویا کہ یہ ہماری امامت اور ہماری قیادت کو تسلیم کر رہے ہیں، ہماری امامت اور قیادت کو تسلیم کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو گویا یہ مانتے ہیں کہ امتوں میں سے جس امت کو امامت اور قیادت کرنے کا حق ہے اور جو امت سب سے افضل امت ہے وہ یہودیوں کی امت ہے۔ اللہ نے ان کی اس بات کا جواب دے دیا کہ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اے مسلمانوں میں تمہارے اوپر اپنی نعمت مکمل کرنا چاہتا ہوں، اور اے مسلمانوں اور اے امت محمد کے لوگوں، میں تمہیں امامت و قیادت کا فریضہ سونپتا ہوں اور یہ نعمت میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ یہ نعمت اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دی ہے، امامت و قیادت کی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یہ حکم میں نے اس لیے نازل کیا کہ تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت کے حکم پر اگر عمل کریں گے تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، سیدھے راستے پر چل پڑیں گے۔ اس کے بعد 2 آیتیں پڑھ لیں، انشاءاللہ پھر 10 ختم کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسا کہ ہم نے تمہارے اندر تم میں سے ہی ایک رسول بھیجا۔ اس کا پچھلی آیت سے تعلق کیا ہے؟ پچھلی آیت سے تعلق یہ ہے کہ جس طرح ہم نے امامت و قیادت تم کو سونپ دی، اے امت محمد، جس طرح ہم نے امامت و قیادت کی نعمت تم پر اتار دی کہ ہم نے بیت المقدس کی طرف خانہ کعبہ کو تمہارے لیے قبلہ بنا دیا، اور امت محمد کو ہم نے تمام امتوں سے افضل قرار دے دیا، بالکل اسی طرح سے ارسلنا فیکم رسولا منکم، ہم نے تمہارے اندر رسول وہ بھیجا جو تم میں سے ہے۔ یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں رسول وہ بھیجا جو ہم میں سے ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں امامت و قیادت جیسی نعمت بھی عطا کر دی، اور جو رسول اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بھیجا ہم میں سے وہ رسول کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتلو علیکم آیاتنا، وہ تمہارے اوپر ہماری آیات پڑھتا ہے، ویزکیکم، اور تمہیں گناہوں سے پاک کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور میں پہلے بتلا چکا ہوں کہ حکمت سے مراد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور اپنی احادیث مبارکہ، اپنے ارشادات گرامی کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں ان چیزوں کا علم دیتے ہیں جن کو تم پہلے نہیں جانتے تھے، ان چیزوں کا علم دیتے ہیں کہ جن کو تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ حالت کیا تھی لوگوں کی؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس وقت لوگ کس کی پوجا کرتے تھے؟ بتوں کی پوجا کرتے تھے، گویا کہ وہ اپنے اللہ کو بھول چکے تھے، اپنے خالق و مالک کو بھول چکے تھے، اپنے رازق کو بھول چکے تھے، مدبر الامور کو بھول چکے تھے۔ ما لم تکونوا تعلمون،
اور جس کا تمہیں علم نہیں تھا، یعنی تم اپنے اللہ کا علم بھی بھول چکے تھے، اپنے اللہ کو تم بھلا چکے تھے. یہ نبی آیا تو اس نبی نے تمہیں اپنے اللہ کو پہچاننے کا علم عطا کر دیا کہ تم نے اپنے اللہ کو پہچاننا ہے تو کس طرح سے پہچاننا ہے، تم نے عبادت کرنی ہے تو کس کی عبادت کرنی ہے. تم اس سے پہلے، اس نبی کی آمد سے پہلے تم ایک ذلیل قوم تھے کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. یہ نبی آیا، اس نے تمہیں بتوں کی پوجا سے نکال کر اللہ کا راستہ دکھلا دیا اور تمہیں عزت والا بنا دیا. کیونکہ اللہ رب العزت کس قوم کو عزت دیتا ہے؟ اس قوم کو عزت دیتا ہے جو اس کی عبادت کرتی ہے. اور اللہ رب العزت اس قوم کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے کہ جو اس کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اس نبی نے تمہیں وہ علم دیا جو اس سے پہلے تمہارے پاس نہ تھا. تم اس سے پہلے بہت ساری چیزوں سے ناواقف تھے، لیکن یہ نبی آیا تو اس نبی کی وجہ سے تمہیں بہت سارا علم جو ہے وہ نصیب ہو گیا. لہذا جب اللہ تعالیٰ نے، اب میں آخری بات کرتا ہوں، جب اللہ رب العزت نے اس امت کو امامت و قیادت جیسی نعمت بھی عطا کر دی. امامت و قیادت سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو باقی امتوں کا امام بنا دیا، اس امت کو باقی امتوں کا قائد بنا دیا. اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کر دی، ایک نعمت. دوسری نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے وہ رسول بھیجا اس امت کے اندر کہ جو اللہ کی آیات پڑھ کے سناتا ہے، جو کتاب اللہ کی تعلیم دیتا ہے، اور جو اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے لوگوں کو تعلیم دیتا ہے. اللہ نے جب اتنی نعمتیں تمہیں عطا کر دی تو پھر تم کیا کرو؟ فاذکرونی، پھر تم مجھے ہی یاد رکھا کرو. یہ نعمتیں دینے والا میں ہوں. یعنی اللہ تمہیں یہ نعمتیں عطا کرتا ہے تو پھر اللہ کو یاد کرتے رہو. فاذکرونی، مجھے تم یاد کرتے رہو. اذکرکم، اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا. جس طرح کا عمل ہوگا اسی طرح کا تمہیں بدلہ دوں گا. اگر تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اگر تم مجھے نہیں بلاؤ گے تو میں تمہیں نہیں بلاؤں گا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا واشکروا لی، اور میرا ہی شکریہ ادا کیا کرو. ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کیا کرو. یہ نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں تو پھر میرا شکر ادا کرو، اور میرا شکر ادا کرتے ہوئے میرے فرما بردار بن جاؤ. میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، میرے احکامات پہ عمل کرو، میرے دین پہ عمل کرو. ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو کہ اتنی ساری نعمتیں پانے کے بعد پھر میرے دین کو ٹھکرا دو، میرے نبی کے ارشادات گرامی کو ٹھکرا دو اور اپنی منمانی کرو، خواہشات کے پیچھے لگ جاؤ. لا تکفرون، میری ناشکری نہ کرو. لہذا ہمیں اللہ رب العزت کو یاد رکھنا چاہیے، ہر حال میں یاد رکھنا چاہیے، اللہ کے دین کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ کے احکامات کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے سے اس کے ظن کے مطابق سلوک کرتا ہوں، اور وہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، میں اس اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ جب یہ مجھے وحدت میں، خلوت میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو خلوت میں یاد کرتا ہوں، اور اگر یہ لوگوں کے سامنے میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا ذکر ان کے سامنے کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہے. فی ملأ خیر منہ، اور یہ ارشاد فرمایا کہ جب یہ میرا بندہ میری طرف ایک بالشت میری طرف پڑتا ہے تو میں اس کی طرف کتنا پڑھتا ہوں؟ ایک ہاتھ اس کی طرف پڑھتا ہوں. اور اگر میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں. اور اگر میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں. اللہ اکبر. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے ہی یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. میرا شکریہ ادا کرتے رہو اور میری ناشکری نہ کرو. اس طرح میں اپنی ساری نعمتیں تم پر نازل کر دوں گا. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرتے رہو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں ادا کرتا رہوں گا. لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم میری ناشکری کرو گے فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کو سمجھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس کتاب کی شفاعت نصیب فرمائے. قبر میں بھی اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ہمارا ساتھی بنائے، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ہمارا ساتھی بنائے اور اس کتاب پر عمل کرنے کی توفیق دے. استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم. بھائیوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ابھی کل ہمارا ایک یہاں پر پروگرام ہوا تھا
یہاں ہمارے کچھ دوستوں نے سالمیہ میں ایک ماہانہ پروگرام شروع کیا ہے. پچھلے 2 پروگرام اس سے پہلے ہو چکے ہیں. کل تیسرا پروگرام تھا جو کہ یہاں پر انڈین ماڈل اسکول میں ہوا، جو کہ مغیرہ بن شعبہ روڈ پر ہے، یہ سالمیہ میں ہی خطہ نمبر 12 میں، اور رات کو اس پروگرام میں بہت سارے لوگ موجود تھے. تو انشاءاللہ اس کے بعد جو چوتھا پروگرام ہے وہ آئندہ مہینے میں کون سی تاریخ پر 10 مئی کو انشاءاللہ ہوگا. وہ بھی اسی اسکول میں ہوگا انشاءاللہ. تو آپ حضرات کی صرف اطلاع کے لیے میں نے عرض کیا ہے، ورنہ انشاءاللہ موقع جب آئے گا تو پھر بھی اعلان کر دیا جائے گا. اطلاع کے لیے آپ کو بتلا دیا ہے کہ کل ہمارا تیسرا پروگرام ہوا تھا انڈین ماڈل اسکول کے ہال میں، وہاں آڈیٹوریم میں، اور ہمارا موضوع تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم اور اس کی شروط اور اس کے تقاضے. انشاءاللہ ہمارا جو آئندہ موضوع ہوگا وہ ہوگا دین اسلام کیا ہے. دین اسلام کیا ہے، اس تاریخ کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ توفیق بھائی کی بیوی بیمار ہیں، ان کے لیے شفا کی دعا کی درخواست ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی اہلیہ کو شفا کاملہ نصیب فرمائے. اور بھی کئی دوستوں نے ہمیں اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرنے کی اپیل کی ہے، بیماروں کے لیے شفا کی دعا کرنے کی اپیل کی ہے. تو ہم تمام بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ نصیب فرمائے. اور جتنے مسلمان بھائی بہنیں خود ہو چکے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. کسی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. آج کے درس کے متعلق کسی کا کوئی سوال ہے؟ جیسے فرض نماز اگر ایروپلین کے اندر آپ ادا کریں تو 2 مسائل کا جواب اگر مل جائے تو اچھا رہے گا. کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر جہاز نماز کے دوران ڈائریکشن چینج کر رہا ہے تو وہ تو آپ چینج نہیں کر سکتے اس کے ساتھ. دوسرا یہ کہ اس میں جگہ اتنی ہوتی نہیں ہے کہ آپ نماز ادا کر سکیں، یعنی کہ یا تو آپ کو وہی شیٹ پہ بیٹھ کے ادا کرنا چاہیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق. یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرو اپنی طاقت کے مطابق. لہذا جو شخص پلین میں سفر کر رہا ہو وہ اپنی طاقت کے مطابق کیا کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے اپنی طاقت کے مطابق وہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی سمت معلوم کر سکتا ہے. اس کے بعد جو بھی وسائل میسر ہیں ان وسائل میں سے ایک وسیلہ یہ بھی ہے کہ وہ جہاز کے عملے سے سوال کر سکتا ہے، ان سے پوچھ سکتا ہے کہ بھائی مجھے بتلائیں کہ خانہ کعبہ کی سمت کیا ہے، اور وہ یقیناً آپ کو بتلائیں گے، یقیناً آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کریں. اگر وہ نہیں بتلاتے ہیں اور ان کے ذریعے آپ کو یہ معلومات نہیں ملتی ہیں تو پھر آپ کسی اور وسیلے سے بھی یہ معلومات لے سکتے ہیں. آج کل تو خانہ کعبہ کی سمت معلوم کرنا بہت آسان ہو گیا. یعنی موبائل پہ ایسے سافٹ ویئر موجود ہوتے ہیں، یا حتیٰ کہ گھڑیوں میں اور کئی ایسے جدید وسائل موجود ہیں کہ جن کے ذریعے خانہ کعبہ کی سمت معلوم کی جا سکتی ہے. تو سب سے پہلے اپنی طاقت کے مطابق آپ خانہ کعبہ کی سمت معلوم کریں. جب آپ کو پلین میں فرض نماز پڑھنی ہی ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. ورنہ اصل بات یہ ہے، دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ جو نمازیں جب ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو سکتی ہیں تو ان نمازوں کو جمع کرنا چاہیے. مثلا ظہر عصر کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے اور مغرب عشاء کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے. اگر آپ فرض کریں ظہر کے وقت سفر کریں، آپ کا جو ٹیک آف ہے، آپ کی جو روانگی ہے وہ ظہر کے وقت ہے، تو آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے، ایئرپورٹ پہ پڑھیں یا اپنے گھر میں پڑھیں تو آپ ظہر کے ساتھ عصر بھی پڑھ لیں. اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کی عصر کی نماز جو ہے وہ فلائٹ کے دوران آئے گی تو پھر آپ عصر کی نماز مقدم کر کے پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ کا سفر شروع ہو جاتا ہے ظہر کے وقت، فرض کریں آپ ظہر کے وقت پلین میں بیٹھ چکے اور آپ ظہر کی نماز نہیں پڑھی آپ نے، تو پھر اور آپ کو پتہ ہے کہ جب تک آپ لینڈنگ کریں گے تو اس وقت تک عصر کی نماز کا وقت ہوگا، تو کوئی بات نہیں، آپ ظہر کی نماز کو لیٹ کر لیں. مسافر کے لیے اجازت ہے کہ جمع تقدیم بھی کر سکتے ہیں، جمع تاخیر بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح مغرب اور عشاء بھی جمع تقدیم کے ساتھ بھی جمع تاخیر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ سہولت موجود ہے، لہذا اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 2 نمازوں کو جمع کر لیں، یا تو ٹیک آف کرنے سے پہلے کر لیں یا پھر لینڈنگ کے بعد کر لیں. جیسے ممکن ہو اوقات کا لحاظ رکھ کے، اوقات کو سامنے رکھ کر کے 2 نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. اور یہ رخصت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، لہٰذا اس رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بہت سارے لوگوں کو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے ذہن میں یہ بات اٹکی ہوتی ہے کہ ہر نماز کو سفر کے دوران بھی اپنے وقت پہ ہی پڑھنا ہے. تو میرے بھائیوں، ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصتوں کو قبول کیا جائے. اور بھائی جب اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ آپ 2 نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں تو پھر کیوں نہیں کرتے آپ؟ یہ بات ہی ذہن میں کیوں اٹکی ہوتی ہے کہ مجھے ہر حال میں نماز سواری پر پڑھنی ہے؟
ٹرین میں ہوں یا پلین میں ہوں، بھائی اللہ نے آپ کو رخصت دی ہے تو آپ رخصت سے فائدہ اٹھائیں، یا ٹیک آف سے پہلے پڑھ لیں یا پھر لینڈنگ کے بعد پڑھیں اگر ممکن ہو تو، ورنہ اگر وہ نماز جو کسی اور نماز کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہے، مثلا فجر کی نماز، فجر کی نماز تو نہیں جمع ہو سکتی ہے، نہ عشاء کے ساتھ اور نہ پھر ظہر کے ساتھ، یا جمع ہو سکتی ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں ہو سکتی ہے جمع۔ تو اگر اس طرح اگر آپ پلین میں ہوں یا ٹرین میں ہوں کہ آپ نہیں اتر سکتے ہیں، فجر کی نماز کا آپ انتظار نہیں کر سکتے ہیں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ جب تک یہ لینڈنگ کرے گا جہاز اس وقت تک سورج طلوع ہو چکا ہوگا، تو یہ نماز تو آپ کو پڑھنی ہی پڑی، ہر صورت میں آپ کو پلین میں ٹرین میں کسی سواری پہ آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ تو پھر کیا کریں؟ پھر آپ وہی بات کہ اپنی استطاعت کے مطابق سب سے پہلے قبلے کی سمت کا تعین کریں، ٹھیک ہے؟ قبلے کی سمت کا تعین ہو گیا، اب کیا کریں؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ کھڑے ہو کر، کیونکہ فرض نماز کھڑے ہو کے پڑھنا فرض ہے، یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ فرض نماز کے ارکان میں سے ایک رکن یہ ہے کہ فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھی جائے، اگر آپ کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے ہوں تو، ورنہ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو ظاہر ہے وہ بیٹھ کے پڑھے گا یا لیٹ کے پڑھے گا، لیکن اگر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تو پھر کھڑے ہو کے پڑھنا فرض ہے، پھر دانستہ طور پر آپ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، لہٰذا آپ کھڑے ہونے کے لیے دیکھیں کہ کیا آپ جہاز کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان کوشش کرے تو جہاز کے اندر بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، بلکہ الحمدللہ میں تو اپنی بات بتاتا ہوں کہ الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی موقع دیا ہے کہ ہم نے پلین کے اندر باجماعت نماز بھی پڑھی ہے، الحمدللہ پلین کے اندر باجماعت نماز ہم نے پڑھی، اور وہ ایک حج فلائٹ تھی، جب ہم حج کے لیے جا رہے تھے تو ہم نے باجماعت نماز پڑھی، تو باجماعت نماز پڑھنے کا موقع نہ بھی ہو، اگر ایسا چانس نہ ہو تو کوئی بات نہیں، آپ اکیلے نماز پڑھیں لیکن کھڑے ہو کے پڑھیں اور اس طرف رک کر کے نماز پڑھیں جس طرف قبلہ ہے، آپ کو پتہ چل گیا کہ قبلہ کس طرف ہے۔ تو دانستہ طور پر یا غفلت اختیار کرتے ہوئے لوگ بالکل کوشش ہی نہیں کرتے قبلے کی سمت معلوم کرنے کی اور کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی، اور سیٹ پر جہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہیں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں جی، اور یہ آپ کا جو سوال تھا نا کہ اگر دوران نماز اگر ڈائریکشن تبدیل ہو جائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاز اپنی ڈائریکشن اتنی جلدی تبدیل نہیں کرتا ہے، ظاہر ہے کہ جہاز کو ڈائریکشن تبدیل کرنے میں کافی وقت لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی بس تو نہیں کہ گاڑی تو نہیں کہ اس کو موڑ دیں اس طرف یا اس طرف موڑ دیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض ڈائریکشن واقعتاً تبدیل ہو بھی جائے تو جب آپ نے نماز شروع کی تھی تو آپ نے خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز شروع کی تھی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگر سواری کا رخ تبدیل بھی ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، آپ اسی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں اس کے بدلے میں کیا کریں، یہ بہت اہم سوال ہے، چونکہ ہم نے عشاء کی نماز سے پہلے جو حدیث پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، کہ جب تم مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنو تو اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے، اور میں نے وضاحت کی کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہاں جی، تو الصلاۃ خیر من النوم جو فجر کی اذان بھی ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب جی کیا کہہ رہے ہیں؟ صدقت و بررت و بالحق نطقت، ماشاء اللہ، یہی جواب دینا چاہیے، کیا کہتے ہیں آپ جی؟ ہاں، یہ جو الفاظ ہیں نا صدقت و بررت و بالحق نطقت، یہ الفاظ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہذا ان الفاظ کے جواب میں وہی الفاظ کہنے چاہیے، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، تو یہی الفاظ کہنے چاہیے، یہی ان الفاظ کا جواب ہے، باقی یہ صدقت و بررت کے جو الفاظ ہیں یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اقامت کا جو جواب ہے، اگر اقامت کا جواب دینے کا موقع ملے تو دے سکتے ہیں، اقامت کا جواب بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اقامت بھی دراصل اذان ہی کے الفاظ ہیں وہ، تو لہذا اقامت کا جواب بھی اگر کوئی شخص دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں جی،
اذان کی طرح پڑھی جاتی ہے. اسے اذان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے. اسی طرح اقامت میں 2 مرتبہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اسی طرح سے پڑھا جاتا ہے. اور اسی وقت اقامت کے بعد میں دعا پڑھی جاتی ہے. دعا پڑھنے پڑھتے ہاتھ کھانے پڑھی جا سکتی ہے. آپ آج حدیث کے درس میں تھے؟ آپ حدیث کے درس میں تھے آپ؟ تو ہم نے جو حدیث پڑھی ہے اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اذان دوہری ہو اور اقامت اکہری ہو. اقامت کے الفاظ 2 مرتبہ اور اذان کے الفاظ جو ہیں وہ 2 مرتبہ اور اقامت کے الفاظ 1 مرتبہ. حدیث جو ہم نے پڑھی ہے اس سے یہی ثابت ہے. تو وہ حضرات جو کہ اذان کی طرح ہی اقامت کہتے ہیں ان سے سوال کریں آپ کہ بھئی آپ کیوں کہتے ہیں اس طرح. ہم نے جو حدیث پڑھی ہے وہ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ اقامت کے الفاظ ہیں وہ گہرے ہونے چاہیے. جو دوہرے الفاظ کہتے ہیں اقامت میں بھی ان سے آپ سوال کیجیے. اگر اس کی طرف سے آپ کو کوئی دلیل مل جائے تو ہمیں بھی بتلائیے گا. اور باقی آپ نے جو دوسرا سوال کیا ہے کہ دعا جو ہے یہ جو اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، ہاں جی، یہ جو دعا ہے اس دعا کو پڑھتے ہوئے ہاتھ اٹھانا جو ہے وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. ہاں جی، ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے. بغیر ہاتھ اٹھائے یہ دعا پڑھنی چاہیے. اچھا، ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ جو اقامت کے جواب میں قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ کے جواب میں کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ اقامہ اللہ و ادامہ. تو یہ جو روایت ہے یہ سند کے اعتبار سے ضعیف روایت ہے. یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. لہذا قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہ نہیں کہنا چاہیے. یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک صاحب سن رہے ہیں نا؟ ہاں جی تو صاحب ہاں، اگر ترجیح والی اذان ہو تو پھر اقامت کس طرح سے؟ اصل میں ان بھائی کو یہ چاہتا تھا کہ یہ تحقیق کریں، سوال کریں تاکہ ان کو تحقیق سے مسئلہ پتہ چل جائے. بہرحال آپ نے سوال کر لیا ہے تو اب ان کا بھی جواب آ جائے گا. وہ یہ ہے کہ اگر اذان ترجیح کے ساتھ ہو، ترجیح کس کو کہتے ہیں؟ جی 4 مرتبہ. ترجیح یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. قدر ایک پست آواز میں مؤذن کہے، پھر وہ واپس جائے اور پھر دوبارہ وہ کہے اشہد اللہ، قدر ایک اونچی آواز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کو کہتے ہیں ترجیح. ترجیح کا معنی یعنی ریپیٹ کرنا، دوبارہ کہنا. تو یہ الفاظ ایک بار کہیں مؤذن، 2 مرتبہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے بعد پھر وہ واپس جائے اور قدر اونچی آواز کے ساتھ یہ الفاظ دوبارہ کہے 2 مرتبہ. اس کو کہتے ہیں ترجیح. جب اذان ترجیح کے ساتھ ہوگی تو پھر اقامت کیا ہوگی؟ اقامت دوہری ہوگی. پھر اقامت دوہری ہوگی. یہ واحد شکل ہے اقامت کے دوہرے ہونے کی، یہ واحد شکل ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسری شکل نہیں ہے کہ جب اذان ترجیح کے ساتھ ہوگی تو اس شکل میں اقامت دوہری ہوگی. ورنہ عمومی طور پر اگر اذان ترجیح کے ساتھ نہیں ہوتی، جس طرح کہ عموماً یہاں پر اذان ترجیح کے ساتھ نہیں ہوتی، تو پھر اس حالت میں اقامت کیا ہونی چاہیے؟ اکہری کی ہونی چاہیے. ہاں جی، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ اگر آپ ابھی مقیم ہیں، ابھی سفر آپ نے شروع نہیں کیا، مقیم ہیں اور 2 نمازیں جمع کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو دونوں نمازیں پوری پڑھنی پڑیں گی. ہاں جی، اس حالت میں 2 نمازوں کو یا اگلی نماز کو قصر نہیں کر سکتے. ہاں جی، آخری سوال. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ترجیحی اذان دی گئی تھی؟ جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ترجیح والی جو اذان ہے یہ ثابت ہے. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ ایک صحابی ہیں اور ان کی روایت سنن نسائی میں موجود ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ترجیح کے ساتھ اذان کی جا سکتی ہے. ہاں عقیل بھائی، آپ کا سوال، آپ ناراض ہی نہ ہو جائیں نا، پھر میرا سوال ہی نہیں ہوتا، میں بھول گیا سوال. چلو